खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मसीह यीशु के ज़िंदा कादिर अब्दी और जलाली नाम में आप सब भाइयों और बहनों को बहुत बहुत सलाम। पास्टर उबैद से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं। पास्टर आबिद जो हैं, इनके बड़े भाई, इनके साथ एक बड़ी पुरानी सलाम दुआ है और हमने एक वक्त गुजारा है। मैं इसके लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम खुदावंद में हैं। वाकफियत चाहे कितनी भी पुरानी हो, अगर वो खुदावंद में रह कर ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं इस कलीसिया में आया और यहाँ पर मुझे मौका मिला कि आकर खुदावंद के पाक कलाम की सच्चाइयों को आपके सामने बयान कर सकूँ। मेरे साथ निकालिए सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। सलातीन की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब और उसकी पहली 7 आयात। और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने एलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरेत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, एक औरत का जिक्र हमने यहाँ पर पढ़ा है। ये एलीशा नबी के पास आती है और ये अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक, और इसकी सूरत हाल ये है कि ये कर्ज में डूबी हुई, मुश्किलात में घिरी हुई है। मुश्किलात के तूफान इसकी जिंदगी में बरपा हैं और यहां तक ये मुसीबत के अंदर है कि कर्जखार ने उसे धमकी दी है कि अगर तूने कर्ज के पैसे ना दिए तो मैं तेरे बच्चों को ले जाऊंगा और उस वक्त तक अपने पास रखूंगा जब तक तू मेरी पाई पाई अदा ना कर। इस सारी कहानी का जो पहला हिस्सा है, मैं उसको पढ़कर बड़ा हैरान होता हूं। बीवी है, एक खादिम की बीवी, लेकिन आपने ये चीज देखी होगी, मैं भी खादिम हूं, मेरी भी बीवी है, पादरी साहब भी हैं, इनकी भी मिसेज है, लेकिन जिस चीज को मैंने सब में मुश्तरक पाया है, सब में चलो थोड़ा कम कर लेता हूं, कुछ कम में ये चीज है लेकिन ज्यादातर में ये बात मुश्तरक है कि उनका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं होता। ये एक अफसोसनाक हकीकत है। खादिम खिदमत कर रहा है, शौहर खिदमत कर रहा है, लेकिन ना तो बच्चे और ना ही खादिम की बीवी खुदा के साथ वफादार होती है और खुदा के साथ दुआ में वक्त गुजारती है। ये एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। बहुत कम ऐसी बीवियां मैंने देखी खादमों की जो वाकई में खिदमत में उनके साथ है। बैग उठाकर उनके साथ चले जाना, मोटरसाइकिल पर बैठ के विजिट करने चले जाना, ये मेरी नजर में कोई बड़ी बात नहीं। सारे रास्ते में शायद बुआ लड़ाई ही कर दे जाते हैं जी, उठे जाके हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऐसे होता है। लोगों को नजर आता है कि खुदा के खादिम की जो बीवी है ये बहुत ही जबरदस्त है, इसका खुदा के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। हकीकत में यह है कि वो अपने शोहर की खिदमत के अंदर एक रुकावट है, एक फांस है, और उसकी खिदमत को आगे ले जाने की बजाय पीछे की तरफ धकेल रही है। एक इंतहाई खतरनाक बात। खादिम की बीवी को अपने शोहर के ताबे रहना चाहिए और उसको इस बात की अशद जरूरत है कि वो खुदावंद की हजूरी में जाए और अपने शोहर की खिदमत के लिए आंसुओं के साथ दुआ करे। जिस तरह कलीसिया दुआ करती है उसी तरह से वो भी अपने शोहर के साथ शाना बशाना खिदमत में आगे बढ़े, और जिस तरह कलीसिया संजीदगी से दुआ कर रही है इसी तरह खुदा के खादिम की बीवी भी दुआ करे। और अगर ऐसा होने लगे तो काम बड़ा ऊपर चला जाएगा। इसके साथ ही मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूं।
हमारे घरानों में शायद कोई एक ही शख्स दुआ करने वाला होता है, कलाम पढ़ने वाला होता है, यहाँ वो बाप होता है, यहाँ वो माँ होती है। फैमिली के सभी लोग, कोई फिल्म देखने में मसरूफ है, कोई ड्रामा देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, अपने आप को मसरूफ रखा हुआ है। ना चर्च आते हैं, ना दुआ करते हैं, ना गीत गाते हैं, ना प्रस्तिश करते हैं, ना खुदा के काम में अपना हाथ बढ़ाते हैं। एक ही बंदा घर में दुआ करने वाला है। और फिर होता क्या है, घरानों के अंदर मसाइल ही मसाइल, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। कर्जों के अंदर डूबे हुए हैं, नशों के अंदर डूबे हुए हैं, बदरूहों ने घेर रखा है, लड़ाई झगड़ों ने घेर रखा है, आफतें, परेशानियां, मुसीबतें शैतान ने मसीही घरानों के अंदर आज उतार रखी। क्या ऐसा है कि नहीं? यहां इस बहन ने आकर रेफरेंस दिया अपने शोहर का। मेरा जो शोहर है वो खुदा का खादिम था और खुद उसकी सूरत हाल क्या है, खुद वो कर्ज में डूबी हुई है। तो जब हम खुदा के हाथ में नहीं रहते, जब हम खुदा के हाथ के नीचे नहीं होते, हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल बढ़ते चले जाते हैं और वो इतने बढ़ जाते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। खुदावंत के हाथ के नीचे रहते हुए भी मसाइल रहते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि अगर आप खुदावंत के हाथ के नीचे आ जाएंगे तो मसाइल बिल्कुल ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। दाऊद कहता है, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। ये एक ईमानदार की थिंकिंग है, ये एक ईमानदार की सोच है कि मुश्किल मेरी जिंदगी में आई है, लेकिन मेरे लिए फख्र की बात यह है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और मुझे इसमें से निकाल लेगा। लेकिन वो शख्स जिसका ताल्लुक खुदा के साथ नहीं, जब मुश्किल उस पर आती है वो परेशान हो जाता है। जब इसके घर में तंगी आनी शुरू हुई, इसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना शायद लिविंग स्टैंडर्ड नीचे नहीं लेके आई, लिविंग स्टैंडर्ड वही रखा। आज हमने देखा हमारी कमाई से ज्यादा हमारा खर्चा है, ऐसा है कि नहीं? बीवी को ये पता मेरे शोहर की तनख्वाह 12,000 है, वो उससे 25,000 के मोबाइल की डिमांड कर दी। जाता वो साइकिल पे है, डेली साइकिल निकालता है, साइकिल घर लाके खड़ी करता है सहन में, तनख्वाह उसकी 12-13,000 है, बीवी की डिमांड 25,000 मोबाइल की। क्योंकि उसने अपनी बहन के घर जाके उसका मोबाइल देखा, उसने पता नहीं वो कैसे लिया था, किस्तों पे लिया था, कैसे लिया था, लेकिन उसके दिल में जेलस और हसद पैदा हो। उसने कहा नहीं मैं भी ऐसे ही मोबाइल लूंगी, और उसने आके अपने शोहर को लान तान किया। उसने कहा तू कैसा आदमी है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, तूने आज तक मुझे गिफ्ट ही कोई नहीं दिया। मेरी बहन कितनी सुखी है, अच्छे कपड़े पहनती है, इतना नहीं पता कि शायद वो बाल बाल कर्ज के अंदर डूबे हो। आज हमें शोबाजी ले बैठी, हम अपनी औकात से बढ़कर शादियों पे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, अपनी औकात से बढ़कर हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हम भी कुछ हैं। और उस भाई ने, ये एक सच्चा वाकया आपको बता रहा हूं, उस भाई ने अपनी बीवी को वाकई 25,000 का सदी मोबाइल ले किस्तों पे ले दिया, और वो बहन बड़ी खुशी खुशी जहां जाती थी वो मोबाइल दिखाती थी, इतनी बड़ी स्क्रीन वाला। और फिर एक दिन सब्जी लैन गई, आलू लैंदी लैंदी कितने मोबाइल उथे ही भूल गई। आलू तो ले आई और घर जाके उसको पता चला कि ओ मोबाइल कितने गया, मोबाइल कहाँ रह गया। और फिर ढूंढती फिरी बाजार में, भाई मेरा मोबाइल तो नहीं, भाई मेरा मोबाइल तो नहीं। और जब घर उसका शोहर आया शाम को तो उसको बैड न्यूज सुनने को मिली कि जी मैं सब्जी लैन गई सा ते मोबाइल के उत्थे ही रह गया जे। अब उसको ये गश पड़ा बंदे को, है जे तो धोई किस तरह गई, 23,000 रुपया तो अभी हमने देना है और मोबाइल हाथ से भी निकल गया। अब कर्ज का आया है ताकि वो मुझे धमकी दे रहा ताकि तेरे बच्चों को ले जाऊं। कर्ज चढ़ता क्यों है? क्योंकि हम अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चों पर आमादा हैं। जो चीज हम नहीं भी ले सकते, हमें चाहिए कि हम घुटने टेक कर उसके लिए दुआ शुरू कर दें। खुदावंद कर्ज नहीं हमने लेना, लेकिन मेहरबानी करके हमारे घर में एसी आ गई। हमने कर्ज नहीं लेना, खुदावंद हमें मोटरसाइकिल चाहिए, ये हमारी जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। हम क्या करते हैं, इधर से भी कर्ज पकड़, इधर से भी पठान से सूद ले, इधर से भी अपनी जिंदगी को पूरा साइश बनाते चले जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका खमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ेगा। इस औरत ने भी सब कुछ किया, इसने पैसे उठाए और अपनी जिंदगी को वक्ती तौर पर आसान बनाती रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि ये फंस गई। मैं आपको इस बात की तालीम देना चाहता हूं, आज आप अपने वसाइल को देखिए, मियाँ बीवी अगर हैं वो अपनी कमाई को बैठकर देखें और वो देखें कि हमारी इतनी कमाई है, हमें इसमें से किस तरह से खर्चा करना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। ऐसा नहीं कि बीवी अपने शोहर के साथ टसल लगा के रखे कि जितों मर्जी लिया और वो बंदा कहता मैं फिर लैन, वो चुप करके कर्ज उठाई जाता। और मैंने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो अपने घरों से भागे हुए हैं। एंड पे वही बीवी जो लोगों के आगे शो मारती थी अपने कपड़ों की, अब वो कर्जदारों के आगे हाथ जोड़ रही है कि मुझे नहीं पता मेरा बंदा कहां भाग गया, मैं तो खुद उसको तलाश कर रही। इस औरत ने बड़ी देर लगाई खुदावंद के पास आते हुए। मैं ये सोचता हूं, इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे यही लगता है इसका शौहर तो खादिम था,
خدا کی خدمت کرتا تھا، لیکن شاید یہ خود خدا کے ساتھ اس طرح سے نہیں چلتی تھی۔ لیکن چلو دیر آئے درست آئے، یہ خدا کے خادم کے پاس آ گئی اور اس نے آ کر خدا کے خادم سے اپنی بپتا کو بیان کی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آ کے خادموں سے اپنی مشکلات کو شیئر کریں۔ یاد رکھیں خدا کے خادم کو خدا نے حکمت بخشی اور وہ اس حکمت سے جو خدا نے اس کو دی ہے وہ آپ کو نیک صلاح دیتا ہے، اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ اس کا لوگوں نے کئیوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ ہر بندے کو مشورہ لے لو، تو کسے بھی نہ سنو۔ ایک بھائی مجھے کہتا جی میں اس لیے سب سے مشورہ لیتا ہوں کیونکہ کلام میں لکھا ہے صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی۔ شرابی سے بھی مشورہ لے رہا ہے، چرس پینے والے سے بھی مشورہ لے رہا ہے، پٹھان سے بھی مشورہ لے رہا ہے، غیر مذہب کے لوگوں سے، ہر کسی سے وہ مشورہ لے رہا ہے اور کر وہی رہا ہے جو اس نے خود کرنا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کا بھی وقت برباد کرتے ہیں اور اپنا بھی، اور بہت سے لوگوں کو خادموں کا وقت برباد کرنے کا بھی شوق ہے۔ وہ آتے ہیں، بھائی صاحب مجھے بتائیں میں بڑی مشکل میں ہوں، بھائی صاحب میری پوری گالتے سن لو، اور کہتا ہے ٹھہرو باجی میں دعا کروں، بھائی جان میری گالتے سن لو۔ کئی لوگوں کو ہم بلاتے ہیں کہ جی آپ چرچ ٹائم میں آئیں، بھائی صاحب میری بات کو ذرا غور سے سنیے، آپ چرچ ٹائم میں آئیں لیکن وہ چرچ ٹائم میں نہیں آتے، وہ فیملی چرچ کے بعد آتی۔ بلایا انہیں کس لیے تھا؟ تاکہ آپ عبادت میں شریک ہوں، ہم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے، خدا کی پریشانی کاٹ دے گا، آپ کو مشکل سے نکال لے گا۔ لیکن وہ VVIP پروٹوکول لینے کے عادی ہیں، عبادت کے بعد پہنچتے ہیں، جب پادری بیچارہ باہر گھر کو نکل رہا ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر 2 گھنٹے اپنی رام کہانی سناتے ہیں۔ پادری کہتا اچھا باجی ہوں تسی میں اگے بھی جانا ہے، تسی اگر میری گل سنو میں دعا کرنا، میں سن لی تاڑی گل، نہیں بھائی صاحب ایک گل رہ گئی، اور اس کو بٹھائے رکھتے ہیں، بعد میں دعا کروا کے چلے جاتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ ہم نے ساری کہانی بڑی تفصیل سے پادری صاحب کو بتا دی ہے، اب خدا اس کو حل کر دے گا۔ ساری کہانی پادری کو تو بتا دی لیکن خدا کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ خدا یہ تو نہیں کہہ رہا مجھے اور آپ کو کہ ہم سب کچھ پادری کے اوپر لوڈ ڈال کے اور خود نکل جائیں، ایسا نہیں۔ پاسٹر کو آپ نے اپنے ساتھ ملانا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور آپ اس کے ساتھ مل کر دعا کریں، اس کے بعد اپنے گھر میں جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ مل کر دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند اس مشکل میں سمے نکال، اور خداوند نکال لے گا۔ اس عورت نے آ کر نبی سے کہا میں اس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اس نے کہا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس عورت کے لیے بڑا عجیب تھا۔ اس نے سوچا میرے اوپر تو قرض چڑھا ہوا ہے، میں نے تو اپنا سارا سامان جو لیا تھا وہ واپس بیچ دیا ہوا ہے، اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ ذہن دوڑانے لگی، کہنے لگی ہاں میرے پاس تیل کی ایک کپی پڑی ہے، اس کے اندر تھوڑا سا تیل ہے۔ نبی نے کہا بہت ہے۔ میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہوں آپ کی مشکل کے حل کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے وہ آپ کے گھر میں ہی ہے، وہ آپ کے پاس ہے۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کے گھر میں خدا کا کلام ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو اس کو ڈیلی پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟ شاید بہت کم لوگ ہیں۔ زیادہ تروں کو شاید کافی عرصہ ہو گیا بائبل کو دیکھے کہ وہ کیسی ہوتی ہے، باہر سے تو دیکھا لیکن اندر سے کھول کے نہیں دیکھا۔ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ میں نے یہ چیز لوگوں میں کامن دیکھی ہے، یہ جملہ میں نے سب کو بولتے ہوئے دیکھا ہے، سر جی میں تو پڑھا لکھا نہیں، سر جی میرے باپ نے تو مجھے اچھے اسکول میں پڑھایا نہیں، سر جی ہمارا تو اپنا گھر بھی نہیں ہے، سر جی ہمارے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے۔ مطلب رونے کی عادت ہے۔ یہ عورت بھی رونے لگی جا کے۔ علیشا نے کہا بھئی تیرے پاس کیا ہے؟ رونے کو چھوڑ، مجھے یہ بتا تیرے پاس ہے کیا؟ What do you have in your house؟ تیرے گھر میں ہے کیا؟ اس نے کہا جی ایک کپی تیل کی ہے۔ اس نے کہا بس یہی کافی ہے۔ یاد رکھیں آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے، غور سے سنیں اس بات، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے اندر ہے۔ آمین۔ وہ آپ کے اندر ہے، وہ کہیں باہر نہیں ہے، آپ کے آس پاس ہی ہے، یہاں تو وہ آپ کے گھر میں ہی ہے یا وہ آپ کے اندر ہے۔ ایک شخص ہے یوٹیوب پہ، اس کا چینل ہے ولیج فوڈ سیکرٹ کے نام سے، مبشر صدیق اس کا نام ہے۔ میٹرک اس نے کی ہے، بڑے کم نمبر لے کے پاس ہو، کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، سیالکوٹ کی فیکٹری میں، اور بڑی ایک مجبوراً زندگی گزار رہا تھا، دھکا دے رہا تھا لائف۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے لیے کھانا بنا کے لے کے گیا، کھانا پکاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے کہا یار کمال دا، بہت زبردست کھانا بنایا آپ نے۔ کہتا تھینک یو تھینک یو۔ میں کہا آپ یوٹیوب پہ چینل بنائے پر۔ وہ یار میں کتنے بنا سکنا، میں غریب جے آدمی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بنائیں تو صحیح، شروع تو کریں۔ اس شخص نے یوٹیوب پہ چینل بنا لیا ولیج فوڈ سیکرٹ کے نام سے، آپ جا کے اس کا چینل سرچ کر سکتے ہیں۔ گاؤں کا آدمی ہے، گاؤں میں ہی کھانے بناتا ہے۔ اس وقت وہ یوٹیوب سے قریب 4.25 سے 4.5 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہا ہے۔ کتنا کما رہا ہے جی؟ بی بی سی نے اس کا انٹرویو کیا، بی بی سی کی ٹیم اس کے پاس آئی ہے کہ سر جی آپ کتنے پیسے مہینے کے کما رہے ہیں؟ تیرے پاس گھر میں ہمیں لگتا ہے ہمیں کچھ بھی نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے آپ الیکٹریشین ہو،
محنت کریں, باہر نکلیں, خدا آپ کی محنت کے اندر برکت کو شامل کرے. ہو سکتا ہے آپ تعلیم یافتہ ہوں, پڑھانا شروع کریں لوگوں کو, خداوند اس اسکل کو بڑھائے گا اور اس کے ذریعے سے خداوند آپ کو روزگار دے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اچھا کھانا بنانا آتا ہو, چلے آپ بھی مبشر صدیق کی طرح چینل بنا لیں. موبائل تو آپ سب کے پاس ہے, اینڈرائیڈ موبائل ہے, اچھا کیمرہ اس کا, اس میں کام شروع کریں, دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں. شعیب اختر کو جانتے ہیں, فاسٹ بولر, دنیا کا فاسٹ بولر ہے, خالی پاکستان کا نہیں ہے, دنیا میں سب سے تیز گیند پھینکنے کا اعزاز اس شخص کو حاصل ہے. 161 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اس نے بال پھینکی تھی, وہ ریکارڈ ہے آج ہسٹری کے اندر. اور اس بندے کے پیر نیچے سے چپٹے ہیں, اسٹریٹ ہیں, اس میں خم نہیں ہے. ایسا بندہ بار بار گر جاتا ہے جس کے پیروں کے نیچے خم نہ ہو, اسپاٹ پیر ہیں اس کے, اور اس کے گھٹنوں کے اندر بچپن سے ہی تکلیف تھی, وہ پھولے ہوئے تھے. ڈاکٹر نے کہا بیٹا آپ تو بھاگ بھی نہیں سکتے, لیکن آپ فاسٹ بولر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اس کے اندر جذبہ تھا کچھ کرنے کا. تیرے پاس گھر میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے. شمشون کے پاس جس جگہ وہ فوجوں میں گھرا تھا, گدھے کی منہ کی ہڈی چمڑے کی, وہ اسے مل گئی, اس نے اٹھایا اور کتنے بندے مارے گی 1000 چمڑے کی ہڈی. تیرے پاس گھر میں آپ کے پاس ہے کیا, کبھی آپ نے سوچا؟ میں آپ کو دلیری سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس بہت زیادہ ہے, لیکن شیطان نے آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں بٹھا رکھی کہ تیرے کو کاکھ نہیں. کیوں جی؟ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے منہ میں زبان ہے, آپ دعا کر سکتے ہیں, آپ خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا میری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے. یبیس نے دعا کی, اے خداوند تو میری حدود کو بڑھا, بدکاری کو مجھ سے دور کر, گناہ کو مجھ سے دور کر, تاکہ میرے دکھ کا سبب نہ بنے, تو واقعی میں مجھے برکت دے. یہ یبیس کی دعا ہے, تواریخ کی کتاب میں مندرج ہے. یہ ہمارے پاس ہے, دعا کرنے کے لیے ہے, کلام پڑھنے کے لیے ہے, ہم کلام پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زندگی پا سکتے ہیں اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں بھی ایک ایسے شخص تھا, میں اپنے آپ کو ناکام ترین آدمی سمجھتا تھا, دنیا کا ناکام ترین بندہ میں تھا بھی. والدین مر چکے تھے, مجھے ٹی بی ہو چکی تھی, والدین ایک ہی سال میں فوت ہو گئے 98 میں. والدہ کی جو وفات ہے وہ جنوری میں ہوئی, 26 جنوری کو, اور ان کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد 8ویں مہینے میں 10 اگست کو میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی. میری ایک چھوٹی بہن تھی, اس کو پولیو تھا, وہ چل پھر نہیں سکتی, اور میری پڑھائی رک چکی تھی. مجھے یہ لگتا تھا کہ میں کسی کام کا بندہ نہیں. غربت, پریشانی, مصیبت, آفتیں, بیماریاں, تنگیاں, قرضہ ہماری لائف پر تھا. ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی مشکل میں پھنس گئے کہ اب ہمیں کون رکھے گا. خاص طور پر میری بہن کے لیے پرابلم تھی, کیونکہ نہ تو وہ کھا پی سکتی تھی, نہ وہ اپنے کپڑے بدل سکتی تھی, نہ وہ اٹھ کے کہیں دوسری جگہ جا سکتی تھی, بس وہ ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی, کیونکہ پولیو اس کی باڈی کو نگل چکا تھا. صرف اس کا فیس بچ گیا تھا, باقی سارا جسم اس کا مڑ چکا تھا, اور وہ 26 سال کی تھی. اس کا مشکل سے 25 کلو وزن تھا. اندازہ کریں کہ وہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تھا. مشکلات, مصیبتیں آج گھرانوں کے اندر ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کہاں زندگی گزار رہے ہیں. ہم ڈرامے دیکھی جا رہے ہیں, ہم فلمیں دیکھی جا رہے ہیں, ہم گانے ڈاؤن لوڈ کرتے جا رہے ہیں, ہم شراب پیتے جا رہے ہیں, نشہ کرتے جا رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, مار کوٹ رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور بڑی تیزی سے آج مسیحی خاندانوں کے اندر جدائیاں پڑ رہی ہیں, بیویاں چھوڑ رہی ہیں اپنے شوہروں, شوہر اپنی بیویوں کو چھوڑ رہے ہیں. دوسری شادی کا رواج پاکستانی کلیسیا کے اندر بڑی تیزی سے ترویج پکڑ رہا ہے. کیوں جی بھائی صاحب, ایسے ہے کہ نہیں؟ دوسری شادیاں بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو ناکامی ان زندگیوں کے اندر ہے جو خدا سے دور ہیں. تو ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے, میرے فادر کی جو وفات تھی وہ ٹیوبرکلوسس سے ہوئی تھی, ٹی بی سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے یہ ٹی بی میرے اندر بھی کنورٹ ہو گئی. اور 1999 میں میں رات کو 1:30 بجے ریلوے ٹریک پر صرف اس لیے گیا تھا کہ میں ٹرین کے نیچے آ کر اپنی زندگی کو ختم کروں. میں ایک ناکام شخص. لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو آگے کوئی زندگی کا مقصد نظر نہیں آ رہا. یادگار پاکستان پہ جاتے ہیں, سیر کرنے کے لیے اوپر سے کود جاتے ہیں, 7ویں منزل سے فرش پہ گرتے ہیں, مر جاتے ہیں, ٹرین کے نیچے آ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھانے کے اندر زہر ملا کے دے دیتے ہیں, اور وہ سارا گھرانہ کھا کے خود بھی کھا کے ادھر ہی مر جاتے ہیں. بے مقصد زندگیاں, پتہ کوئی نہیں کدھر جانا ہے. اور پھر میں جب لیٹا ہوا تھا, خدا کے پاک روح نے رات کو 1:30 بجے مجھ سے بات کرنی شروع کی. تو بچ سکتا ہے, تو بچ سکتا ہے اگر تو خداوند کو پکارے, اپنے گناہوں کا اقرار کرے, تیری زندگی بدل جائے. اور اس رات میں نے سوچا کیا خدا مجھ جیسے گناہ گار کو بھی معاف کر سکتا ہے؟ اور پاک روح نے مجھے قائل کر لیا کہ ہاں وہ معاف کر سکتا ہے اگر تو سچے دل سے اقرار کر. اور میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا شروع کیا. میں بول نہیں سکتا تھا, ٹھنڈ سے میرا برا حال تھا, جسم میں میرے قوت تھی کوئی نہیں, کیونکہ خون کی الٹیاں کرتا تھا. اور وہاں پر لیٹے لیٹے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میرا منہ پکڑ کے پیچھے کی طرف کیا. اس ریلوے ٹریک پہ رات کو 1:30 بجے جنوری میں شدید دھند کے اندر میں نے دیکھا کہ پیچھے ایک لائٹ کا بہت بڑا سرکل ہے. اس سرکل کے اندر
میں نے خداوند یسوع مسیح کو دیکھا اور وہ اس لائٹ کے سرکل میں سے نکل کر بالکل میرے اوپر آ کر ایسے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا بیٹا زندگی میں پہلی بار تو نے ایمان سے سچے دل سے مجھے پکارا ہے، میں تیرا خداوند ہوں، میں نے تجھے نجات بخشی ہے، میں نے تجھے شفا بخشی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جا، میں تجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کروں۔ آمین۔ معاملہ سلجھتا کب ہے؟ معاملہ سلجھتا کب ہے؟ جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب ہم محض چرچ آتے ہیں اس وقت معاملہ حل نہیں ہوتا۔ سن لیں بات، کئی لوگوں کے ذہن میں یہ کہانی ہے کہ چلو چرچ چلیے، آگے بیٹھ جا تو سوتے رہتے، سو جاتے ہیں، آ کے نہ گیت گاتے ہیں، نہ پرستش کرتے ہیں، نہ انہیں کوئی گیت آتا ہے، نہ انہیں دعا کرنی آتی ہے، نہ وہ بائبل مقدس ساتھ لاتے ہیں، بس وہ پیچھے آ کے ٹیک لگا کے سو جاتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے تو چرچ گئی سے تو بڑی چنگی ہے، تو اج چرچ گیا سے پاویں تو اینڈ تے پہنچے ہیں کماتے برکت تے گیا لیکن تیری حاضری لگ گئی ہے۔ یہ کوئی سرکاری محکمہ نہیں ہے جہاں پہ اینڈ پہ بھی چلے جاؤ تو دیہڑی لگ جاتی ہے، اور کئی لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، صرف وہ جا کے سائن کراتے ہیں، سیلری لے لیتے ہیں۔ اب خیر وہ پاکستان گورنمنٹ اس کلچر کو ختم کر رہی ہے، تو خدا کے حضور میں تو ایسا کلچر ہے ہی نہیں شروع سے۔ خدا تو کہتا تو میرے گھر میں شنوا ہونے کے لیے آ، سنجیدگی سے آ، اور جس دن آپ سنجیدگی سے خداوند کے حضور آ جائیں گے اس دن سے آپ کی لائف میں برکت کا آغاز ہو جائے گا۔ اور میں نے اس رات توبہ کی، اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے کہا تھا کہ تو مر جائے گا۔ اس نے مجھے لٹایا، اس نے میرا ایکسرا کیا، جب ایکسرا کیا، ایکسرا ڈیولپ کر کے وہ لڑکا باہر لایا، اس نے کہا یار یہ اس کا ایکسرا نہیں ہے، اس کا ایکسرا تو آپ نے پچھلے ہفتے کھینچا تھا تو بالکل گل چکے ہیں اس کے پھیپھڑے۔ اس نے کہا سر جی یہ پہلا ہی ایکسرا تھا آج کا، اور کوئی ایکسرا ہے ہی نہیں، یہ اسی کا ایکسرا۔ انہیں دیکھا ایکسرا دے وچ تے بالکل نویں پھیپھڑے۔ اس نے کہا لیٹو لیٹو، میں اب تمہارا الٹرا ساؤنڈ بھی کروں گا، کیونکہ مجھے آنتوں کی ٹی بی تھی اور پھیپھڑوں کی ٹی بی تھی۔ پھیپھڑے تو میرے کلیئر ہو گیا، اب اس نے میری آنتوں کا بھی ٹیسٹ کرنا تھا۔ جب اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی بالکل برانڈ نیو تھی۔ ہاللیلویا۔ اور اس دن سے میری زندگی کے اندر ترقی آنا شروع ہو گئی۔ میں ایک ایسی جگہ پر چلا گیا، جاب پہ میں چلا گیا جہاں پر اس شخص نے میری پڑھائی کا ذمہ اٹھا لیا۔ میں نے وہاں سے میٹرک کی، میں نے وہاں سے ایف اے کیا، میں نے وہاں سے بی اے کیا، میں نے وہاں سے ایم اے اردو کیا، میں نے وہاں سے بی ٹی ایچ کیا، میں نے وہاں سے ایم ڈف کیا۔ آمین۔ مسلم بندے نے میرے پیسے دیے۔ جب ہماری روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو ہمارے دشمنوں کو بھی ہمارے دوست بنا دے۔ تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ میرے پاس اگر کوئی پوچھتا ہے کبھی تیرے پاس کیا ہے، میں کہتا ہوں میرے پاس یسوع ہے۔ ہاللیلویا۔ میرے پاس یسوع ہے تو میرے پاس سب کچھ ہے۔ اس عورت نے یہ کہا کہ میرے پاس تیل کی کپی ہے، اس نے کہا اچھا چل تو نے یہ مان تو لیا کہ تیرے پاس کچھ ہے۔ اس لیے آپ بھی شکر کریں اپنے گھر میں جو کچھ آپ کا ہے اس کے لیے پہلے شکر گزاری کریں۔ خداوند شکر گزاری کرتی ہوں میرے گھر میں فریج بھی ہے، میں شکر گزاری کرتی ہوں میرے بچے اسکول جاتے ہیں، ہاللیلویا۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں میں صحت مند ہوں، میں اپنے بچوں کا کام خود کرتی ہوں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں کہ میرا بندہ چاہے تھوڑا کما کے لاتا ہے لیکن ایمانداری کی روزی کماتا ہے۔ جب آپ شکر گزاری کریں گے تو آپ کے اندر سے حسد، جلن، کوڑن جانا شروع ہو جائے گی۔ وہ شوہر جو آپ کو برا لگتا ہے کم پیسے کماتا ہوا، وہ آپ کو اچھا لگے گا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ یہ بہت سے بندوں سے اچھا ہے، کیونکہ یہ میرے ساتھ لوئل ہے، یہ میرے ساتھ وفادار ہے۔ چاہے یہ تھوڑا کما کے لاتا ہے لیکن یہ پورا گھر لاتا ہے اور ایمانداری سے ہمیں دے دیتا ہے، اور پھر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں آج شکر گزاری کی کمی ہے ہی نہیں۔ شکر گزاری کمی کیا ہے؟ ہم شکر گزار ہیں ہی نہیں۔ ایک بھائی سے میں نے پوچھا، کہتا جی کس بات کے لیے کریں شکر، مجھے سمجھائیں نا ذرا۔ میں کیا اپنی اکھاں لی کر شکر جی نظر آن ہے جی، جہے منہ نال تو بد کے گلاں کرن ڈے تے شکر گزاری۔ ایک بندے کے تعلق سے پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا، وہ ہاسپٹل میں گیا، ڈاکٹرز نے کہا جی آپ کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور آپ کا 35 لاکھ روپیہ لگے گا۔ باہر کے ملک میں تھا، پاکستانی نہیں، باہر کے ملک میں تھا۔ بندہ رونے لگا تو ڈاکٹر نے سمجھا کہ شاید 35 لاکھ اس کے لیے بہت بڑی رقم ہے، جو یہ رونے لگ گیا تو اس نے کہا سر شاید رقم بہت زیادہ ہے لیکن اس کے لیے اتنے پیسے لگتے ہیں، آپ کو کسی نہ کسی طرح ارینج کرنا ہوگا۔ اس نے کہا سر پیسوں کا کوئی معاملہ نہیں، پیسے تو میرے پاس ہیں، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ 60 سالوں سے یہ دل میرے اندر دھڑک رہا ہے لیکن میں نے کبھی اس کے لیے شکر گزاری نہیں کی۔ یہ اتنی مہنگی ڈیوائس خدا نے فری میں میرے اندر لگائی ہوئی ہے۔ کیوں جی؟ تیرے پاس کیا ہے؟ پہلے تو اپنی باڈی میں چیک کریں، اتنا کچھ خدا نے دے دیا۔ آنکھیں ہر روز آپ دیکھتے ہیں، رنگ دیکھتے ہیں، خوشی منائیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، آپ پانی پیتے ہیں، آپ کا پانی ڈائجسٹ ہوتا ہے، آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہوتا ہے، آپ کا اسٹمک کام کر رہا ہے، آپ کے پھیپھڑے صحیح کام کر رہے ہیں۔ مجھے بے شمار ایسے لوگوں کے ساتھ رات رہنے کا اتفاق ہوا ہے جو موت کے منہ میں تھے، کیونکہ میرے ماں باپ مر گئے تھے۔ میں نے یہ بہت خدمت خلق کی ہے، کسی بھی بندے کو میں دیکھتا تھا میں کہتا یار میں رات رہا گا اس کو، اور میں رہتا تھا۔ اور میں نے عجیب و غریب قسم کے مریض دیکھے ہیں جن کو ایک سانس لینے کے لیے بھی بڑی دقت میں سے گزرتے ہیں، اور ان کے گھر والے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند اگلا سال یاد۔ ہم کھلا سانس لے رہے ہیں لیکن ہم شکر گزار نہیں، ہم کہتے ہیں خدا نے ہمیں کیا دیا۔ اس عورت کو یہ کہا گیا تیرے پاس گھر میں کیا ہے،
उसने कहा जी तेल की कुप्पी। उसने कहा जा अपने घर और अपने हमसायों से बर्तन आरेत ले ले, उधार ले ले। सोचिए जरा ये कैसी बात है, एक औरत पे पहले ही कर्जा चढ़ा हुआ है, उसके घर में आके डेली लोग दरवाजा खटखटाते हैं कि बीबी पैसे दे। अब वही औरत अपने बच्चों को भेज रही है कि जी जरा बर्तन दे, लोग कह रहे हैं उनके लो जी बनाना नहीं, कोई बड़ा प्लान बनाया, सारे महल्ले के भांडे बेच दो। कौन? आंटी जी मैं फलां का बेटा हूं और मैं देचका लेने के लिए आया हूं। बड़ा देचका दें, छोटा नहीं। कई लोगों ने सोचा होगा चलो यार शायद इन्होंने कुछ शुक्रगुजारी की इबादत कराई है, कुछ करेंगे, देच के जा रहे हैं, हमाम जा रहे हैं, जो कुछ भी लोगों का बड़ी बड़ी चीजें थी सब ढेर लगा दिया। उसके बाद क्या किया उसने कहा तू अपना दरवाजा बंद कर लेना अपने बच्चों के साथ, ठीक है जी। सो वो उसके पास गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया। खादम ने उसको कलाम दे दिया जी। अब उसका काम यह था कि जैसा खादम ने कहा वो वैसा करती और उसके साथ दुआ भी करती। दरवाजा बंद करने का मतलब है दुआ करना। कई लोग सिर्फ यही कहते हैं, पादी साहब ने कह देता बस ला फिल्म ऊंची आवाज कर, सराहना पड़ा, चाह बना। पादी साहब ने कहा जा शलौक के हौस में धो ले। यसुम सी ने कह दिया। अब वो ये लोगों को कहता फिरता यसु ने कह दिया जी मैं ठीक हो जाऊंगा, शलौक के हौस में जाता तो क्या वो ठीक हो जाता? वो अंधा ही रहता। उसने किसी से बात नहीं की बल्कि सीधा वो शलौक के हौस तक पहुंचा। ये नहीं लिखा कि वो कैसे पहुंचा, किसी की रिक्वेस्ट की उसने, किसी अपने अजीज रिश्तेदार से कहा कि यार मैंने उत्थे तक पहुंचा वो किसी तक। यसु की बात को सुनकर ईमान ले आया और ईमान के सबब से उसने वो एक्ट किया। उसने जाके वो पानी मारा जब आंखों को, जैसे ही वो पानी टच हुआ उसकी आंखों को तो जो फेथ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था खुदा के कलाम के साथ वो जुड़ गया और उसकी आंखें खुल गई। आमीन। मेरे चीजों हम नाकाम हो जाते हैं, कलाम तो ले लेते हैं लेकिन कलाम को ओबे नहीं करते, इसलिए हमारी जिंदगियां बंजर ही रह जाती। इस औरत ने दरवाजा बंद कर लिया, तेल की कुप्पी उसके हाथ में थी। उसने कहा खुदावंद हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन हम जानते हैं तेरे खादम ने कहा है कुछ ना कुछ जरूर होगा। आमीन। और फिर एक अजीब काम हुआ, नलके जो पानी आंदा तो देखा ना, कुप्पी चो तेल निकलते नहीं देखा। अब पाकिस्तान में इस चीज़ की खबर है कि पाकिस्तान में बहुत सा तेल है, लेकिन उस तेल को निकालने के लिए बड़ी दुनिया की कंपनियां आएंगी, वो ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद कितना अमला काम करेगा, कितने टेस्ट होंगे, उसके बाद कहीं जाके वो तेल निकलना। लेकिन इस तेल के लिए किसी टेस्ट की जरूरत नहीं, खुदा का कलाम ही काफी। हालेलुया। उसने उंडेलना शुरू किया, हमाम भरना शुरू हो गया, हमाम भर गया। बच्चों ने क्या पुत्र साइड पे करो, दूजा देश का लियो। अब वो लाते जा रहे हैं, भरता जा रहा है, लाते जा रहे हैं, भरता जा रहा है। जितने भी बर्तन उनके पास थे वो सब भर गए, तेल अभी भी आ रहा था। उसने कहा बच्चों और बर्तन लाओ। उन्होंने कहा मेरी अब तो और को बर्तन है ही नहीं। लिखा फिर तेल आना मौकूफ हो गया। खुदा की देने की कैपेसिटी खत्म नहीं होती, हमारी लेने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। खुदा के पास आपको देने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है। योंगेचू एक दफा गाड़ी में जा रहा था तो शुक्रगुजारी कर रहा था। उसने कहा खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मेरे पास इतने हॉस्पिटल है जो फ्री दवाइयाँ दे रहे हैं लोगों को, अपने जहाज हैं, अपनी बसें हैं जो पूरी कोरिया से लोगों को लेकर आती हैं, इतना बड़ा चर्च है, 5000 पादरी खाली। यहाँ 5000 किसी की कलीसिया हो तो बड़ी बात है, 5000 असिस्टेंट पास्टर्स हैं, 50,000 अशर्स हैं, डीकन, सॉरी अशर्स अलग से, डीकन है जो पास्टर्स के नीचे हैं। वो शुक्रगुजारी कर रहा है। खुदा ने कहा चू मैं तुझे एक बात बताऊं? उसने कहा हाँ खुदा। उसने कहा अभी तक तू मेरा 1% भी हासिल नहीं कर सका, जो मैं तुझे देना चाहता था उसमें से सिर्फ तूने 1% तक एक्सेस हासिल किया। उसने कहा खुदा मैं फिर क्या करूं? उसने कहा बेटा तू दुआ में मेरे हुजूर है, मेरे साथ वक्त गुजार। हमें ये लगता है कि दुआ करने से हमारा वक्त ज़ाया होगा, अगर हम संडे को जाके ओवर टाइम लगा लेंगे तो उससे फायदा होगा। पादी साहब कहते हैं चर्च आया करो, पाजी भाई नहीं आया, वो दिहाड़ी मिल गई सी फिर उत्थे चले गए सी। चलो जी भाई हरी दिहाड़ी लान चले, ताश खेल रहे, हुक्का पी रहे, वक्त ज़ाया कर रहे। मैं आपको बताऊं आप जितना ज्यादा दुआ में टाइम स्पेंड कर लेंगे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप खुदा के साथ साझेदारी कर रहे हैं, आप खुदा के साथ एक जबरदस्त बिजनेस के अंदर हैं, आप खुदा के कामों में शरीक हो रहे हैं, खुदा की बरकत को रिसीव कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आपको आइंदा आने वाले दिनों में मिलने वाला है। ये मत समझे कि आपका वक्त जाया हो रहा है, ये मत समझो। एक वक्त था कि मैं बड़ी मुश्किल में था, गुर्बत, मुसीबत, मसाइल। मैं यहां तक आपको बताऊं कि मैंने पार्कों के अंदर जाके पौधों के पत्ते तक खाए। जब मुझे टीबी हो गई थी, माँ बाप नहीं थे, मैं भूखों मरा हूं, आप बिलीव करें। और मैं एक दिन इतनी भूख में था कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। मैंने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास ही एक पौधा सा था, मैंने उसका पत्ता तोड़ा
اور میں نے اس کا پتا کھایا, مجھے وہ اچھا لگا, وہ نمکین سا تھا, کھٹا سا. میں نے کہا چلو, میں بیٹھے بیٹھے کہ پوری سائڈ ہی کھا گیا, توڑتا رہا چپ کر کے, کھاتا رہا کہ کوئی دیکھے نا. یہ بھی مشکلات دیکھی میں نے. لیکن جب میں خداوند میں آیا, میں آپ کو حیران کن بات بتانے لگا, جس دن سے میں خداوند میں آیا ہوں, ایک بھی ٹائم مجھے ایسا یاد نہیں کہ میں نے کھانا نہ کھایا ہو. ایک ٹائم بھی مجھے ایسا یاد نہیں کہ میں نے کھانا نہ کھایا ہو, بلکہ میں کہنا یار میرے جو اور کیپیسٹی نہیں ہے, بس کرو. کہتا نہیں پائی صاحب تسی کھاؤ, تسی کھاؤ. روٹی میرے مگر لگی ہوئی, میں اگے کے بھاج رہا, روٹی میرے پیچھے, کیونکہ میں یسوع کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. جب آپ یسوع کے پیچھے بھاگیں گے, سب کچھ آپ کے پیچھے بھاگے گا. جب آپ چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے, نہ چیزیں آپ کو ملیں گی اور یسوع بھی نجات سے بھی آپ رہ جائیں گے. آمین. تیرے پاس گھر میں کیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ کافی دیر سے میں بول رہا ہوں, کچھ نہ کچھ تو ہم سمجھ آئی ہوں, کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ہے. یہ اپنے وقت کو سپینڈ کر رہے ہیں خدا کے ساتھ. ابا جی تسی کی 2:30 بجے اٹھ کے بہ جاندے ہو, بتیاں بال دیندے ہو, بوا کھول دے, واش روم دا منہ دھوندے ہو, جا کے آوازاں کٹ دے, سانو سون نہیں دیندے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے والد کی دعا کی وجہ سے ہی ہمارے گھر کے اندر بلیسنگ ہے. آمین. میرے عزیزو, اس عورت نے ایک اور زبردست کام کیا, سمجھ آ گئی, اس کی عقل کھل گئی. پہلے تو اس نے خادم کی بات کو ایز اٹ از مان لیا, وہی کیا جو خادم نے کہا تھا. اب تیل ہی تیل گھر میں بھرا پڑا ہے. یہاں پہ ڈنڈی نہیں ماری اس نے, ایسے بڑے لوگ ڈنڈی مار دیں جب موضوع آ جاتا ہے. ایک بہن آئی ہمارے پاس, کہنے لگی پاسٹر صاحب میں بڑی مشکل میں اچھا پاسٹر جسن, کہنے لگے جی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے. کہتی پاسٹر صاحب مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے کہ آپ بلیو نہیں کریں گے, اسی وقت چاہیے. اچھا کتنے پیسے؟ کہتی جی 3 لاکھ. پاسٹر صاحب نے کہا ہم دعا کرتے ہیں خدا کو دے دے گا. کہتی چلے کر دیں دعا. پاسٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا, 3 دی بجائے 2 بتا آتا. پاسٹر صاحب نے کہا پلے دینا سے, جب خدا سے لینا ہے تو پھر ڈر کے کیوں مانگے. انہوں نے کہا خداوند اس بہن کو 3 لاکھ چاہیے, ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اس کو 5 لاکھ ملے. وہ دعا کرا کے اپنے کام پہ چلی گئی. اس کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے چاہیے, اور جب وہ اپنے اس کام کی جگہ پر پہنچی تو اس کی مالکہ نے اس کو اندر بلایا. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تو اپنی بیٹی کی شادی کری. اس نے کہا ہاں جی. تو اس نے کہا آپ ایسا کریں کہ یہ میرے سے 3.5 لاکھ روپیہ لے. انہوں نے کہا خداوند تیرے خادم تے 5 لاکھ کے سن, 3.5 لاکھ کھان ڈے. سنیں یہ بات, جب ہم نے خدا سے لینے ہوتے ہیں تو ہمارا حساب تو بڑا تیز ہوتا ہے. جب اسی دائیں کی دینی ہوتی ہے تو بھائی صاحب میری 10,000 سیلری ہے تو کنی بنے گی, دائیں کی کنی بنے گی, ادو ساڈا دماغ کام کرنا چھڑ جائے, کیونکہ ہم نے دینے ہوتے ہیں. جب ہم نے لینے ہوں تو ہم پائی کا حساب رکھتے ہیں. کہتی خداوند 3.5 لاکھ آیا تے پادری صاحب نے تے 5 منگے سے. اب اس کا ایمان بڑا 1.5 کے انتظار میں تھی. اس نے اپنے شوہر کو باہر جا کے فون کیا. اس نے کہا میں خداوند کا شکر کرتی ہوں, تانوں ایک گواہی سناواں. کہندی ہاں جی سناؤ. کہندی میری مالکہ نے مینوں 3.5 لاکھ روپیہ دتا جے. کہندا ہیلیلویا, پھر میرے کول بھی سن, میرے بوس نے 1.5 لاکھ دے. لیکن اگلی گل سنو, وہ سانوں دسن نہیں آئے 5 لاکھ مل گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس 5 میں سے 50,000 رہائی کی بننی ہے. اس ٹائم انہوں نے ہول پائے. دعا کرواتے وقت, ریسیو کرتے وقت اس چیز کو انہیں کچھ بھی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن جب خدا کو دینے کی باری آئی تو ان کا ایمان ڈاواڈول ہو گیا. اس عورت کے ذہن میں بھی فطور آ سکتا تھا, لیکن یہ واپس نبی کے پاس ہے. اس نے کہا میرے گھر میں اس وقت تیل ہی تیل ہے, میں کیا کروں. اس نے کہا جا کے بیچ اور اپنا سارا قرض اتار اور اپنی گزرا. ہاللیلویا. پادی نے نہیں کیا کہ ہونا ہے جو 2 حمام تیل لیا پھر چاہے. اس نے کہا تو جا, تو مصیبت میں ہے, اپنی ضرورت پوری کر. آمین. اس ساری کہانی میں ایک چیز ہم نے جو سیکھنی ہے وہ یہ ہے, ان چیزوں کے لیے شکر گزار ہوں جو آپ کے پاس ہیں. آپ کی زندگی بدل جائے گی, بلیو کریں. آج سے یہ کہنا چھوڑیں ساڈا کی چھوٹے جے گھر کی میں ویاہی آئی سا, ایتھے ہی میں مر جانا جی, میں نہیں جے گاں جانا, میں ایتھے ہی مراں گی. یہ الفاظ, میرا بندہ انجی مرے گا, اینے نہیں نشہ چھڑنا. آپ شکر گزاری کریں, تعریف کریں, اور جب آپ تعریف کرنا شروع کریں گے آپ کو احساس ہوگا کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جتنا کچھ خدا نے ہمیں دیا. آمین. اس عورت نے تیل کی کپی کا ذکر کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ میری زندگی میں یسوع ہے. جب یسوع میری زندگی میں ہے تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں. میرے پاس بہت سی گواہیاں ہیں, لیکن میں ٹائم کو زیادہ نہیں لینا چاہتا, کیونکہ جس بات کو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا وہ میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. پہلی بات, اپنی زندگی میں شکر گزاری کیجیے اور سنجیدگی سے خداوند کے ساتھ چلیے. چرچ آنا کافی نہیں ہے, گھر جا کے بھی بائبل کو کھولیں, پڑھیں اس کو, گیت گائیں, پرستش کریں,
خداوند کی تعریف کریں اور خداوند کے کلام پر چلنے کی کوشش کریں. خدا سے فضل مانگیں کہ خداوند میں نے یہ بات سیکھ لی، اب میں اس پہ چلنا چاہتا ہوں. پہلے میں اس پہ نہیں چلتی تھی، پہلے میں اس پہ نہیں چلتا تھا، لیکن اب میں تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہوں. مجھے اپنا فضل دے، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے میری مدد کر، اور پھر خداوند آپ کی مدد کرے گا. جن چیزوں میں آپ پریشان ہیں خداوند آپ کو سرفرازی بخشنا شروع کرے گا. آپ کی شکست کو خداوند فتح میں بدلنے کی قوت رکھتا ہے. پریز دی لارڈ. داؤد کے پاس فلاخن تھی. کیا تھا جی اس کے پاس؟ فلاخن تھی. سامنے کون تھا؟ جاتی جوڑی. اس کو پتا تھا فلاخن ہی بہت مجھے کوئی بڑے ہتھیار کی ضرورت نہیں، کیونکہ زندہ خدا میرے ساتھ ہے. کیا آپ خدا کی بات مانیں گے؟ آمین. کیا آپ برکت پانا چاہتے ہیں؟ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کرنا شروع کریں. جی بھائی صاحب دعا کیجئے، سب دعا کیجئے، خدا ان کی شکر گزاری کیجئے.